الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ طاعت و فرمانبرداری کے موسموں میں سے ایک موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو دیگر اور دنوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنا چاہیے، جو بھی ہو سکتا ہے کار خیر وہ کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ اجر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر و بیشتر مفسرین 10 رات سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 رات لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج یقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی نہیں، الا کہ وہ آدمی جو اپنی جان اپنا مال لے کر کے گیا اور کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو وہ جو اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روایات ہے اس سلسلے میں، اس فضیلت کے بارے میں، لیکن جو اعمال اس عشرے میں دیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک عمل، کیونکہ اس عشرے میں خصوصی طور پر کچھ اعمال ہیں جو صرف اسی عشرے میں یا اسی مہینے میں ہیں، بلکہ اس مہینے کے پہلے عشرے سے متعلق ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو دیگر اور مہینوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک جو عمل ہے جو سب سے اہم عمل ہے، جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہے، جو اس عشرے میں ہی شروع ہوتا ہے، وہ ہے حج۔ اور حج ہر مسلمان پر جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، مکہ بیت اللہ کے جانے کا خرچ رکھتا ہے، آنے کا خرچ رکھتا ہے، تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہر مستطیع پر یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ وہ حج کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فی هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس گھر کا حج کرتا ہے اور حج کے درمیان لغو اور فحش اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، یعنی دل لگی کی بات یا فحش کام نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پیدا ہوا تھا، یعنی اس کا سارا گناہ مٹ جاتا ہے، وہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اور حج مبرور مقبول حج کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایمانداری سے حج کرتا ہے اور اس کا حج اگر قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو ایک تو عمل اس عشرے میں حج ہے، حج عمرہ آدمی کے پاس ہے تو حج عمرہ کرے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل روزہ ہے۔ روزہ چونکہ یہ نفلی ہے، آدمی کے پاس اگر ٹائم ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو 1 سے لے کر 9 تک، 9 ذوالحجہ تک آدمی روزہ رکھے۔ جیسے کہ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ عمومی طور پر اگر رکھ سکتا ہے کوئی تو 1 سے لے کر کے 9 تک رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 4 جو بھی میسر ہو، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنا معلوم ہے کہ روزہ کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دے گا۔ تو روزہ رکھے۔ اگر 9 دن کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو خاص کر کے عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال، آئندہ سال، آنے والے سال، 2 سال کے گناہ ایک دن کے روزہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے،
جو حج میں ہیں، جو عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں ہوتے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو لوگ حج میں نہیں ہیں ان کے لیے، اور ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ یہی ہے، گرچہ کہ یہاں علماء اختلاف کرتے ہیں کہ سعودی کے حساب سے رکھیں یا کیا، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اسے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ فرضی نہیں ہے، نفلی ہے، اگر آپ رکھتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو دوسرا عمل اس میں ہے روزہ رکھنا۔ تیسرا عمل اس میں ہے قربانی۔ اگر آپ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو آپ قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور قربانی اللہ رب العالمین سے قربتی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مالی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ آپ خون بہا کر کے، جیسے عید کے دن عید کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے دن سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، یعنی قربانی دینا، قربانی کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس ہے تو آپ قربانی کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھلائیں۔ اسی طرح سے ان دنوں میں کثرت سے آپ تکبیر، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کریں، عمومی طور پر کثرت سے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بیان فرماتے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام 10 ذی الحجہ، وقال هذه الايام فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتحمید والتہلیل، کہ ان دنوں کے بارے میں اس حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین کیا ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں ہے، تو ان دنوں میں کثرت سے تحمید، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کثرت سے یہ کہا کرے، جہاں تک ممکن ہو، جتنا ہو اس حساب سے کہیں۔ خصوصی طور پر بعض علماء ایک تو تکبیرات مطلق کہتے ہیں اور ایک مقید کہتے ہیں۔ مطلق سے مراد یہ ہے کہ یہ چاند نظر آ جائے ذو الحجہ کا تو آدمی پورے عشرہ جتنا جس ٹائم موقع ملے اس ٹائم ذکر و اذکار کرتا رہے، یہ تسبیحات پڑھتا رہے۔ اور مقید کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد سے ہر نماز کے بعد ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کے عصر بعد تک ایسے ہی ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اس کو مقید مانتے ہیں۔ بہرحال جس قدر ممکن ہو اس حساب سے آپ تحمید اور ذکر و اذکار کریں، اور اس سلسلے میں کئی ایک روایت ہے۔ اسی طرح سے ان دنوں میں آپ کثرت سے صدقات و خیرات کریں، غریبوں محتاجوں پر آپ صرف کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات یا حاجات ہے تو آپ دیکھیں، اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو کثرت سے آپ انہیں مدد کریں۔ اللہ رب العالمین کیا ان سبوں کی فضیلت ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں، بہت سارے اعمال ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنا ہے، جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، سب ہے، بہت سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں اس میں، لیکن خصوصی طور پر ان دنوں میں کیا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے، قربانی ہے، اسی طرح حج ہے، یہ سب کام خصوصی طور پر، اور تکبیرات ہے، تسبیحات ہے، تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب ہے، تو کثرت سے آپ کیا کریں، اور کیونکہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔